بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حاضرین گرامی، ہماری یہ فقہ کے کلاس کی دوسری نشست ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے فقہ کی لغوی اصطلاحی تعریف اور اس کا موضوع، اسی طرح سے فقہ پر کچھ اور باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. مختصراً ان باتوں کو میں آپ کے سامنے ریوائز کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ گزشتہ ہفتے ہمارے ساتھ کلاس میں نہیں تھے ان کا سلسلہ جڑ جائے. فقہ کے معنی ہے سمجھ بوجھ کے. الفقہ هو الفهم. فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ. قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل بھی بتائی گئی تھی. مشہور دعا ہے قرآن مجید کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اس کے اندر ایک کلمہ ہے یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ لیں. تو فقہ کہا جاتا ہے سمجھ بوجھ کو. اور شریعت میں فقہ عملی احکام کو دلیلوں کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے. شریعت کے جو عملی احکام ہیں ان کو دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے. شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں. ایک علمی احکام ہے، ایک عملی احکام ہے. علمی جو احکام ہیں ان کا تعلق یا اس کی بنیاد عقیدہ ہے، ایمانیات ہیں. اور عملی جو احکام ہیں ان کا تعلق بندوں کے افعال سے، جو کچھ بندے کرتے ہیں، جو کچھ بندے کہتے ہیں، ان چیزوں سے. اور یہی فقہ کا موضوع بھی ہے. یعنی علم فقہ میں بندوں کے افعال سے بحث کی جاتی ہے. بندوں کے افعال بیان کیے جاتے ہیں، اس کے احکام اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اہل علم نے احکام علمیہ کی، احکام عملیہ کی، عملی احکام کی دو قسمیں بیان فرمائی. ایک ہے احکام عبادات اور ایک ہے احکام معاملات. یہ سب باتیں گزشتہ درس میں بتائی گئی تھی. پھر سے آپ کو اس درس سے جوڑنے کے لیے اسے دہرا دیا جا رہا ہے تاکہ ذہن آپ کا خالی نہ رہے اور سلسلہ جاری رہے. تو عملی احکام کی دو قسمیں، ایک احکام عبادات اور ایک ہے احکام معاملات. عبادات میں جو عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اور احکام معاملات جو ہیں وہ گھریلو مسائل، خرید و فروخت کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، نکاح، طلاق، خلا، وراثت، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. آج کا جو ہمارا درس ہے
اتنی باتیں گزشتہ درس میں بیان ہوئی تھی. آج کے درس میں فقہ کی اہمیت کیا ہے، یعنی فقہ ہمیں کیوں جاننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ خیر و بھلائی ہو. ہم میں سے ہر کسی کی چاہت ہے کہ ہمیں کچھ عہدہ و منصب ملے. ہم میں سے ہر کسی کی چاہت ہے کہ ہم بڑے بنیں. تو بڑے بننے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا آپ کو اسی وقت لوگ بنائیں گے جب آپ کے اندر سمجھداری ہوگی، جب آپ کے اندر معاملے کو حل کرنے کی صلاحیت ہوگی. یہ صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ علم سے آئے گی. یہ صلاحیت علم سے آئے گی. اور علم میں سب سے بہترین علم قرآن اور حدیث کا علم ہے. قرآن اور حدیث کا علم سب سے بہترین علم ہے. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بنا علم کے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو یہاں جو علم کی بات ہوئی ہے وہ کون سی بات ہے، کون سا علم ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، یہی فقہ ہے. اسی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہے، تفقہوا قبل ان تصودوا. سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو، سردار بننے سے پہلے، ذمہ دار بننے سے پہلے آپ علم حاصل کریں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا. سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر سردار لوگ، ذمہ دار لوگ علم کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ علم کی تربیت کی ضرورت ہوتی. وہ دوسرے لوگوں کے لیے تو انتظامات کرا دیتے ہیں تاکہ مسجد کے مصلی کہیں کہ ہاں یہاں کچھ علمی نشاطات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، یہاں بہت سارے برامج چلتے ہیں، پروگرامز چلتے ہیں، لیکن وہ اپنا خود اس پروگرام سے، اس برامج سے محروم ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں. ذمہ دار حضرات کو کیا علم کی ضرورت نہیں ہے یا وہ علم میں پختہ ہو چکے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ انہی صحابہ میں بہت سارے صحابہ کو اپنی غیر موجودگی میں امیر اور قائد بنا کر کے بھیجا کرتے تھے، لیڈر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ بیٹھنا نہیں چھوڑتے تھے کہ تم لوگ جاؤ، چھوٹے ہو، بیٹھو، ہمیں ضرورت نہیں. ہم میں سے ہر ایک کے لیے علم کی ضرورت ہے. اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا. سردار بننے کے بعد بھی سمجھداری کی اور ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بعد غلطیوں کے امکانات زیادہ ہیں. جب تک ذمہ داری نہیں تھی تب تک آپ کو احساس نہیں تھا، کچھ معلوم نہیں تھا. لیکن جب ذمہ دار بن گئے آپ کسی مدرسے کے، کسی مسجد کے، کسی اسکول کے، کسی کمپنی کے، تو اب اس کے رول ریگولیشن، سب کے حقوق کیسے ادا ہوں، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہونے پائے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، سیکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اسی لیے سردار بننے سے پہلے بھی اور سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے صدر، خازن یا امیر صاحب بن گئے تو پھر آپ پورے علم سے لبریز ہیں. یہی جو چند مصلی بیٹھتے ہیں یہی بیچارے علم کے بھوکے اور پیاسے. ایسی بات نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے جو بھی ہو. لہذا فقہ کی اہمیت اور ضرورت اس موقع پر بڑھ جاتی ہے. علم فقہ حاصل کرنا میرے بھائیوں بعض اوقات فرض عین ہو جاتا ہے. جیسا کہ ان امور و مسائل کا سیکھنا
جن کے بغیر کوئی فرض عین حکم ادا ہی نہ ہو سکتا ہو۔ فرض عین کہا جاتا ہے کہ وہ افعال جن کا بندے کے لیے کرنا لازمی ہے، بغیر کیے اس کا چارہ نہیں، اسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ فرض کی دو قسمیں، ایک فرض عین ہے اور دوسرا فرض کفایہ۔ ابھی آپ نے عشاء کی جو نماز ادا کی ہے یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، کسی بھی صورت میں آپ سے معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہے 2 رکعت پڑھنا ہے لیکن آپ کو پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں آپ سے معاف نہیں ہے، الا یہ کہ خواتین کے مسائل خواتین کو درپیش آ جائیں تو نماز ان کے لیے معاف ہے۔ فرض عین آپ کو کرنا ہی ہے، تو وہ افعال جن کا بندے کو لازمی طور پر انجام دینے کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ اور فرض کی دوسری قسم ہے فرض کفایہ، کہ چند لوگ ادا کر لیں کافی ہے۔ ابھی نماز جنازہ ادا کی گئی، بہت سارے لوگ نکل گئے مسجد سے اور بہت سارے لوگوں نے رک کر کے نماز جنازہ ادا کی، تو کیا جو لوگ نکل گئے جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی وہ گنہگار ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس نماز کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ انجام دے دیں تو دوسرے لوگوں سے وہ چیز، اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ تو چند لوگوں نے انجام دے دیا، دوسرے لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ چلے گئے، آپ لوگ جو بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں یہ اس وقت فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یعنی جو اگر عین کہیں گے تو جو لوگ نکل گئے ہیں وہ گنہگار ہوں گے، جو لوگ نکل گئے ہیں یہاں سے وہ تو بیچارے گنہگار ہوں گے۔ پھر جس طرح نماز چھوڑنے والا گنہگار، ویسے اس مجلس سے چلے جانے والا پھر گنہگار ہو جائے گا۔ تو آپ جو حاصل کر رہے ہیں فرض کفایہ ہے۔ بسا اوقات علم فقہ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہوتا ہے۔ یہ کن امور و مسائل میں ہے کہ جن کے سیکھے بغیر آپ اس کو انجام ہی نہ دے سکتے، وہ فرض عین ہوگا۔ جیسے وضو کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، روزے وغیرہ کا طریقہ ہے، حج کا طریقہ ہے۔ آپ حج کو جا رہے ہیں، بغیر حج کا طریقہ سیکھے ہوئے آپ جا رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں آپ۔ اس وقت علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ جس کو ضرورت ہے جس وقت، اس وقت وہ شخص حج کے طریقوں کو سیکھے گا۔ بعض علماء نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابھی پڑھی گئی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کو اسی پر محمول کیا ہے کہ جب آپ کو جس کام کی ضرورت ہے اس وقت اس کا علم حاصل کر لینا، اس کے بارے میں نالج رکھ لینا، تاکہ غلطیوں سے گناہوں سے آپ پاک رہیں، آپ کی جو عبادت ہے وہ شرف قبولیت کو پہنچے۔ اس پر محمول کیا ہے کہ یہ فرض عین ہے، اس وقت علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ یعنی صرف ان مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اس پر فرض عین ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ جو اس پر فرض عین ہے ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ نماز فرض عین ہے نا، نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ روزہ جب ہمارے اوپر فرض ہوگا، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، صحت رکھتا ہو، تو اس کے لیے اس وقت اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین بن جائے گا۔ بعض اوقات علم فقہ حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے بغیر اقامت دین کے لیے لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ جیسے کوئی آدمی یہاں موجود نہ ہو جو نماز کی امامت کرا سکے، کوئی آدمی یہاں موجود نہ ہو جو ہمارے لیے خطبہ دے سکے، کوئی آدمی یہاں اس لائق نہ ہو جو دین کے مسائل بتا سکے، تو ایسے موقع پر علم حاصل کرنا فرض کفایہ، فرض عین بن جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ موجود ہیں وہاں پر، تو علم حاصل کرنا فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی کو فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔
ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، ایک طائفہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ صحابہ میں سے جہاد میں چلے جاتے تھے، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کچھ لوگ تجارت کے لیے چلے جاتے تھے، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہا کرتے تھے، کچھ لوگ کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، یعنی اپنے اپنے کام میں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ جو موجود ہیں اور جو غائب ہیں، اگر فرض عین ہوتا تو سارے لوگوں کی حاضری وہاں لازمی تھی، لہٰذا ایسے موقع پر علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ لیکن جب کوئی نہ ہو تو اس موقع پر علم کا حصول فرض عین بن جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ایک یا دو، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 2-4 اولاد سے نوازا ہے تو ضرور 1-2 کو عالم دین حافظ قرآن بناؤ۔ اب سب سے بہتر یہ ہے کہ سب کو سکھاؤ دین، سب کو عالم اور حافظ بناؤ، کیونکہ یہی علم آخرت میں کام آنے والا ہے، دوسرے کوئی علوم کام آنے والے نہیں ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کیے تو دوسرا کوئی علم کام میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو عالم دین، حافظ قرآن، فقیہ، محدث یہ بنائیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ علم صدقہ جاریہ ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے۔ یہ مت سوچیں کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد آدمی پیچھے رہ جائے گا۔ آپ سوچئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن اور حدیث ہی کا علم حاصل کیا تھا، لیکن ان میں بھی ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، بڑے بڑے معمار تھے، مستری تھے، بہت بڑے بڑے دانشور لوگ تھے۔ کون سی چیز سے دانشوری آتی ہے؟ قرآن سے بہتر کوئی چیز آپ کو فراہم کر سکتی ہے دانشوری؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علم بیان فرمایا ہے وہ برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ کیوں؟ علامہ ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، التفقہ فی الحدیث نصف العلم، حدیث کا علم حاصل کرنا، اس کی سمجھ حاصل کرنا، یہ نصف العلم ہے۔ اور حدیث کے بارے میں جو راوی ہیں حدیث کے، معرفت الرجال جنہیں کہا جاتا ہے، یہ نصف العلم ہے۔ تو دونوں آدھا آدھا مل کر کے پورا علم ہو گیا ہے، حدیث کے راویوں کے بارے میں علم رکھنا، اور پھر حدیث سے جو مسئلے مسائل ثابت ہو رہے ہیں اس کے بارے میں علم رکھنا، مکمل علم آ گیا ہے آپ کے پاس۔ فقہ حدیث اور علم رجال، ان پر پکڑ آپ کی ہے تو آپ بہت بڑے پائے کے عالم بن جائیں گے۔ لہٰذا ماہرین رجال اسی لیے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ آج شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، ان کی حدیثوں پر جو تحقیق ہوئی ہے اس کو لے کے اعتراض کیا جا رہا ہے، انہوں نے جو حکم لگایا ہے اس کو لے کر کے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان کی بات حرف آخر نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں حرف آخر نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کی تحقیق کو ایک دوسرے ناحیے سے نشانہ بنانا اور ان کی حیثیت کو نیچا اور کمتر دکھانا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دور کے بہت بڑے علم رجال کے ماہر، علم حدیث کے ماہر اور فقہ حدیث کے ماہر، علامۃ الدہر انہیں کہا جا سکتا ہے، محدث زماں انہیں کہا جا سکتا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس باریکی کا علم رجال میں جس باریکی کا علم وہ رکھتے تھے، ان کے دور میں بہت کم لوگ پائے گئے ہیں جو اس پائے کا علم رکھے ہو۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں علم رجال پر، فقہ حدیث پر، بہت ساری چیزوں پر، ان کی شخصیت کو یہی علم جو ہے بلندی کے معیار کو پہنچاتا ہے، ان کی شخصیت کو یہی علم نرالا کر دیتا ہے، ان کی شخصیت کو یہی علم 4 چاند لگاتا ہے۔ تو اس علم کے ذریعے ہماری اللہ رب العالمین عزت افزائی کرتا ہے۔ لہٰذا آپ جو بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت عطا فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو تم میں سے بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں۔ اب یہ درجات کتنے بلند کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ جس قدر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر آپ کا درجہ بھی بلند ہوتا جائے گا، جس قدر آپ کا علمی معیار بلند ہوگا، آپ کے علم میں گہرائی ہوگی،
اسی قدر آپ کے درجات کی بلندی بھی ہوگی، لوگوں کے نزدیک بھی آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو بلندی ملے گی وہ تو مل کر ہی رہے گی۔ لہٰذا آپ جو بیٹھے ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کے چنندہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس علم کے حصول کے لیے ان لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے جن کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ چاہ رہا ہے، آپ چنندہ لوگ ہیں اس علم کے حصول کے لیے، علم فقہ کے حصول کے لیے جو آپ یہاں تشریف فرما ہے، لہٰذا آپ کی شخصیت اللہ رب العالمین کی چنندہ شخصیتوں میں سے ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہے، فرشتے آپ کے لیے پر بچھائے ہیں، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کیونکہ آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ یہ مجلس سب سے بہترین، سب سے خیر و برکت کی مجلس ہے۔ تو علم فقہ کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں لوگ بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، وہ مجلس سب سے بابرکت مجلس ہوا کرتی ہے۔ یہ مجلس سب سے بابرکت ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مجلس ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی، ہمارے وفات کے بعد صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو میں نے کہا کہ علم فقہ حاصل کرنا بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے کہ جب اس کا حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، اور بعض اوقات فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان سے کام چل جا رہا ہے، ہم نہیں سیکھے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ گھر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے کہ کبھی کچھ مسئلے مسائل آئے تو ہم بھائیوں سے اپنے شیئر کر لیں، ہماری بہنیں ہیں ان سے شیئر کر لیں، کیونکہ ان کے پاس دین کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ تو ایسا گھرانہ ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہم حلال اور حرام میں تمیز رکھ سکیں، شرک اور بدعت کیا ہے اس کا فرق رکھ سکیں، غلط اور صحیح کیا ہے اس کے اندر ہماری تمیز ہو سکے، ہم غلطی سے بچ سکیں، صحیح کام کو انجام دیں تاکہ آگے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ چیزیں ہمارے اندر جب موجود ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا گھر بھی اچھا رہے گا، اور جو یہ فرائض ہم پڑھ رہے ہیں یعنی فرض کفایہ، فرض عین، یہ ساری بحثیں بھی ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں۔ کبھی کبھی علم فقہ حاصل کرنا نوافل میں شمار ہوتا ہے، اس میں وہ تمام علوم اور ادلہ شامل ہیں جو فرض کفایہ کی مقدار سے زائد ہیں، جیسے نفلی عبادات۔ نفل عبادات آپ سنت پڑھ لیے اس کے بعد نفل نمازیں، آپ فرض روزہ رکھ لیے اس کے بعد نفلی عبادات ہیں، نفلی روزے ہیں، آپ زکوٰۃ دے دیے فرض اس کے بعد نفلی صدقات و خیرات ہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں آپ۔ تو یہ کیا ہے؟ فقہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ نوافل میں شمار ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اس کے جو حکم ہیں فرض عین کے طور پر، فرض کفایہ کے طور پر، نوافل کے طور پر، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب ایک چیز آتی ہے کہ یہ فقہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے مآخذ کیا ہے، کہاں سے یہ فقہ نکلی، اس کے مصادر کیا ہیں؟ تو اس پر اگر غور کیا جاتا ہے تو اس کے دو بنیادی مصادر ہیں، نمبر ایک قرآن، نمبر دو حدیث۔ فقہ کہاں سے نکلتی؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ یہ دو بنیادی بیسک اس کے جو نکلنے کی مخرج ہے، مصدر ہے، دو بیسک چیزیں ہیں، دو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور حدیث فقہ کے مصادر ہیں، یہ بنیادی طور پر۔ ذیلی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، اس کے اندر اجماع ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، قیاس ہے، استحسان ہے، استصحاب ہے، مصالح مرسلہ ہے، سد ذرائع ہیں، عرف ہے، ہم سے پہلی جو شریعت ہے اس کی بھی کچھ دلیلیں ہیں، شرع من قبلنا جسے کہا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے ذیلی مصادر میں آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر فقہ قرآن اور حدیث سے ہی نکلتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فقہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کی رائے نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث ہی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس اعتبار سے فقہ کے دو مکتب فکر پیدا ہوئے، فقہ کے اندر دو مکاتب فکر ہیں۔
ایک کو اہل رائے کہا جاتا ہے، وہ لوگ جن کا زیادہ تر اعتماد رائے پر ہے، اور ایک وہ ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، جن کی زیادہ تر فقاہت قرآن اور حدیث سے۔ تو یہ دو مکتب فکر پیدا ہوئے۔ اہل الرائے کہاں کے لوگ ہیں؟ اہل الرائے جو ہیں یہ ان کا مرکز عراق ہے۔ اہل الرائے ان کا مرکز عراق ہے، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ سے ایک حدیث ایک بالشت کی نکلتی ہے اور عراق سے ہو کر کے جب وہ واپس آتی ہے تو ایک گز کی ہو جاتی ہے۔ یخرج الحدیث من الحجازی شبرن، حدیث حجاز سے ایک بالشت کی نکلتی ہے، فیعود من العراقی ذراعا، اور جب وہ عراق تک پہنچتی ہے وہاں سے واپس آتی ہے تو وہ ایک گز کی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملا دی جاتی ہیں، وہ اپنی اصلیت دھیرے دھیرے کھو بیٹھتی ہے۔ تو اہل الرائے کا مرکز کیا ہے؟ عراق ہے۔ عراق یوں سمجھیے فتنوں کی سرزمین، جتنا نقصان اسلام کو عراقیوں سے ہوا ہے اتنا نقصان کسی سے نہیں ہوا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اہل الحدیث کا جو مرکز ہے وہ ہے حجاز، حجاز، ریاض، مکہ، مدینہ، یہ سب چیزیں جو ہے حجاز کے اندر آتی ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ دیکھیے حجازیوں کی حدیث کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، فقہ حدیث کے تعلق سے بڑی خدمات ہیں۔ جو بھی قیمتی کتابیں آپ کو ملیں گی سب انہی جگہوں پر آپ پائیں گے۔ قیمتی علماء، پائے کے چوٹی کے علماء آپ انہی جگہوں پر پائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آخری وقت میں علم یا دین سمٹ کر کے حجاز کی طرف، ایک حدیث کے اندر ہے کہ مدینہ کی طرف چلا آئے گا، لا یعرضو، اسی طرح سے آئے گا جس طرح سے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے سکڑ کر کے، ایسے ہی آخری وقت میں دین سمٹ کر کے مدینہ کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہاں حجاز سے مراد مکہ اور مدینہ ہے۔ لہٰذا اہل حدیث کا جو مرکز ہے فقہ کے اندر وہ کیا ہے؟ حجاز ہے، کیونکہ انہی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یہی جگہ ہے جہاں سے اسلام پھلا پھولا پھیلا، یہی جگہ ہے جہاں سے صحیح علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہی جگہ ہے جہاں سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے۔ تو اہل الرائے کا مرکز عراق ہے اور اہل حدیث کا مرکز حجاز ہے۔ اہل عراق میں حدیث کا چرچا کم تھا، ان کے جو سرخیل تھے، ان کے جو لیڈر تھے، سرغنہ فقہ کی بنیاد ڈالنے والے، وہ امام ابو حنیفہ ہے، اہل الرائے کے۔ علامہ شہرستانی فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے بہت بڑی مشہور الملل والنحل، ان کی وفات 548 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ فقہ کے ان دو مذاہب کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہیں اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی توجہ حصول حدیث اور نقل روایات کی طرف ہوتی۔ اہل حدیثوں کو اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی توجہ حدیث کا علم حاصل کرنے اور روایتوں کو نقل کرنے میں زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ احکام کی بنیاد نص پر رکھتے، کوئی بھی حکم نکالنا ہے تو دلیل مانگتے، کہیں سے بھی کوئی دعویٰ کیا تو اس کے لیے پوچھتے ہیں اس پر کوئی دلیل ہے۔ احکام کی بنیاد کس پر رکھتے ہیں؟ رائے پر نہیں، نص پر رکھتے ہیں۔ جب تک حدیث موجود ہو یہ قیاس جلی کی طرف یا خفی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ قرآن حدیث سے دلیل موجود ہے تو یہ قیاس اور رائے کو قبول نہیں کرتے ہیں، نہ صحابہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں یا قرآن حدیث کے علاوہ جو بھی مصادر آپ کو بیان کیے گئے ہیں ذیلی مصادر، ان کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ جب قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو پھر ہمیں صحابہ کے اقوال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں ہمیں اجماع اور قیاس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان کی جو اصل توجہ ہے وہ علم حدیث کے حصول کی طرف
اور روایات کے نقل کرنے کی طرف. جو بھی مسئلہ ثابت کرتے ہیں جب تک قرآن اور حدیث کی نص موجود ہے، قرآن کی آیت، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، تب تک یہ دوسری طرف رخ نہیں کرتے ہیں، دوسری طرف پھرتے نہیں ہیں. ہاں جب یہاں نہیں ہے تب دوسری چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تب دوسری چیزوں کو مصدر بناتے ہیں، مرجع بناتے ہیں. اور اہل الرائے کے سلسلے میں علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ انہیں اہل رائے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ احکام کے حل کرنے میں قیاس اور استنباط کے طریقے پر زیادہ ہوتی ہے. یعنی قرآن اور حدیث کو یہ لوگ سائیڈ رکھ دیتے ہیں، زیادہ قیاس کی طرف جاتے ہیں. امام صاحب نے کیا کہا ہے اس مسئلے میں، امام صاحب کی رائے کیا ہے اس مسئلے میں، تو امام صاحب کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے اور قرآن اور حدیث کو سائیڈ کر دیا جاتا ہے. اسی لیے بہت سارے ایسے اہل علم ہیں جو حدیث پڑھاتے ہوئے ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے ان کا کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، امام صاحب کی رائے یہ ہے، تو وہ لوگ برملا بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھیے حدیث کا ترجمہ تو یہ ہے، امام صاحب کی رائے یہ ہے. تو اس طرح سے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ انداز تو وہابیوں کا انداز ہے، یہ انداز اہل حدیثوں کا انداز ہے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، امام صاحب کا قول یہ. آپ ایسا مت کہیے، آپ سیدھے امام صاحب کا قول بیان کریں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں زبان سے نکلتی ہے. بہت دن تک ان چیزوں کو آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، پھر اس جگہ کو چھوڑ کر کے سیدھے اعلان کر دیتا ہے کہ میرا عقیدہ قرآن اور حدیث کے عقیدے کے مطابق ہے. میں اب امام صاحب کی بات پر قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ امام صاحب ہمارے لیے نبی نہیں ہیں، امام صاحب ہمارے لیے حجت نہیں ہیں. امام صاحب کے بارے میں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا. من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا، تمہارا نبی کون تھا، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اہل رائے کے یہاں زیادہ تر قیاس پر توجہ ہے. یہ لوگ مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے بنیاد دلیلوں کو نہیں بناتے ہیں، یہ زیادہ تر قیاس کی طرف بھاگتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کسی ایک مسئلے پر ان سے بحث کی جائے تو اس عنوان پر وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتے ہیں، فوراً دوسری پٹری پر جانا چاہتے ہیں. ایک مکمل نہیں ہوا کہ اس میں دوسرا عنوان ٹھونس دیتے ہیں، پھر دوسرا عنوان داخل کر دیتے ہیں، پھر دوسرا عنوان، یعنی پھر کھچڑی پکاتے چلے جاتے ہیں. کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہے. لیکن جب بندہ قرآن اور حدیث پر ہے تو یہ ایسی جگہ سے پی رہا ہے جس کا پانی کہیں گدلا نہیں ہے، جس کو فلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسے مسائل جن کا تعلق روزمرہ کے احکام سے ہے، یہ لوگ اہل رائے اس کی بنیاد بھی قیاس ہی پر رکھتے ہیں. روزمرہ کے مسائل کو بھی قیاس پر لے جا کر کے فٹ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پر نہیں، قیاس پر لے جا کر کے فٹ کرتے ہیں. اور بسا اوقات یہ قیاس جلی کو خبر واحد یعنی حدیث پر بھی مقدم کر دیتے ہیں، حدیث پر بھی مقدم. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث جب امام کے قول سے ٹکرا جائے تو امام کے قول کو مقدم کر دو، قرآن اور حدیث کو پیچھے ڈھکیل دو، قرآن اور حدیث کو پیچھے ڈھکیل دو، امام صاحب کے قول کو مقدم کر دو. اب آپ سوچئے کہ کس طرح کی فقہ ہے، اور یہی فقہ مدارس کا نصاب بھی ہے. یہی فقہ پڑھ کر کے دنیا کے اندر لوگ فتنے بازیاں کر رہے ہیں. اسی طرح کی فقہ کو لوگ بہت بڑے علم سے نوازتے ہیں. تو یہ باتیں جو آپ کو بیان کی گئی ہیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ فقہ کے باب میں اہل حدیث مکتب فکر ایک مستقل اور قدیم مکتب فکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے زمانے میں وجود میں آیا، نہیں. یہ دوسری صدی ہجری کے اندر ہی یہ چیزیں الگ الگ طور پر، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہیں، لیکن باقاعدہ فقہ کے طور پر وہیں سے اسے انجام دیا گیا ہے. یہ کوئی نیا مسلک یا کوئی نیا مذہب نہیں ہے کہ آپ اسے الگ کر دیں، فقہ الگ ہے حدیث الگ ہے. نہیں، جب اہل حدیث آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر حدیث پر عمل کرنا بھی ہے، اس کا سمجھنا بھی ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی ہے، اس کا سمجھنا بھی ہے.
تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ فقہ کے مآخذ اور مصادر کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ پھر فقہ کے اندر مکتب فکر کتنے ہیں؟ 2، ایک اہل الرائے اور ایک اہل عراق۔ اب آپ کو بتایا گیا کہ اہل عراق کا مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے بنیاد کیا ہے اور اہل حدیث کے مسئلے مسائل حل کرنے کا بنیاد کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے بہتر میرا راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر راستہ قرآن اور حدیث کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ ہم اسی پر عمل کریں گے اور جو باتیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے ہر مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فقہ کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ علم کی جو تڑپ ہے جو پیاس ہے ہمیں اس پیاس کو علماء کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے دور کرنے کی اور اس پیاس کو بجھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ اپنے درمیان جو بھی علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ علماء عوام ہر ایک کی حفاظت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔